تھوڑا جاننا چاہوں گا، ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے حضرت علی کی شان و مرتبے کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید واستعینوا بالصبر والصلاۃ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ شریف بھائی، حضرت علی کی شان و عظمت وہی بات ہے کہ عقل و خرد میں طاقت نہیں کہ ان کے مقام کو سمجھ سکے، بے شک، اور وہم و گمان میں بھی وسعت نہیں کہ ان کے مرتبے کو جاننے کے بعد اس مرتبے کو کس طریقے سے اللہ نے مقام دیا اس کو ہم سمجھا سکیں۔ ہم تو یہ ایک بات میں جملہ کہتا ہوں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ آہا، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ آہا، تو حضرت علی کی شان، ان کا مرتبہ، ان کے مقام اگر بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول کی نگاہ میں مقام تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا لحم کا لحمی جسم کا جسمی، اے علی تیرا مقام و مرتبہ یہ کہ تیرا جو خون ہے وہ میرا خون ہے، تیرا جو گوشت ہے وہ میرا گوشت ہے۔ اور پھر مقام یہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ان کی ذات، ان کی صفات کو، کہ جب اللہ کے رسول نے پورے خاندان کو جمع کیا تو سب کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے، کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو۔ یہ 14 سال کا بچہ کھڑا ہو کر کہتا تھا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، اور میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ مقام تھا، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کے رسول نے ہی فرمایا انا مسجد العلم و علی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور کیسے دروازہ ہے؟ اللہ نے پورے کائنات کے علوم کو جمع کر کے 4 کتابوں میں رکھا، یعنی آپ اگر دنیاوی علم لے لیں یا دینی علوم لے لیں، چاروں کتابوں کے اندر رب نے تمام علوم کو جمع کیا اور رکھ دیا۔ پھر چاروں کتابوں کو علم کو اٹھا کر قرآن میں رکھا، پھر قرآن کے تمام علم کو اٹھا کر سورہ فاتحہ میں رکھا، پھر سورہ فاتحہ کے تمام علم کو اٹھا کر بسم اللہ میں رکھا، پھر بسم اللہ کے تمام علم کو اٹھا کر بسم اللہ کے با میں رکھا، پھر با کے تمام علوم کو اٹھا کر با کے نقطے میں رکھا۔ اور علی کہتے ہیں انا نقطۃ البا، وہ نقطہ علی کی ذات ہے، یعنی علم جتنا کائنات میں موجود ہے وہ علی کے سینے میں ہے۔ تبھی حضور نے فرمایا نا کہ انا مسجد العلم و علی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر اگر بات کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور بہادری کی، تو کمال یہ ہے، جمال یہ ہے کہ چاہے غزوہ بدر ہو، چاہے غزوہ احد ہو، یا خیبر کا معاملہ آ جائے کہ خیبر کا قلعہ ہو، یاد رکھیں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ صحابہ کرام موجود ہیں اور خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، اور خیبر کا جو دروازہ ہے وہ 40 آدمی اٹھائیں تب بھی وہ اسے اٹھا نہیں سکتے۔ تو پھر اللہ نے ایک وحی بھیجی، وہ وحی کیا تھی کہ کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، جو اللہ سے صرف محبت اس کے رسول سے نہیں بلکہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہوگا، اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا۔ تو صحابہ کرام سب کے ذہن میں تھے یہ وہ کون ہوگا جس سے اللہ محبت کرے، اس کا رسول محبت کرے، اور وہ اللہ سے محبت کرے، اس کا رسول محبت کرے۔ تو پھر جب دوسرا دن آیا تو حضرت علی کو بلایا گیا اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا گیا، تو وہ خیبر کا قلعہ اور وہ خیبر جو فتح نہیں ہوتی، آپ نے ایک ہاتھ سے خیبر کے اس دروازے کو اکھاڑ کر، جو 40 بندے نہیں اٹھا سکتے تھے، اٹھاڑ کر باہر پھینک دیا تھا۔ تو یہ مقام و مرتبہ ہے، اور کبھی بھی آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے جنگ جہاد نہیں کیا، بلکہ آپ کا مرتبہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کی اگر محبت دیکھیں، ان کا پیار دیکھیں، کہ امام حسین کے بارے میں آتا ہے کہ امام حسین ابھی چھوٹے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب بھی راستے سے گزرتے تو امام حسین کو دیکھ کر پہلے آپ سلام کرتے۔ جب آپ سلام کرتے تو ایک دن امام حسین نے سوچا کہ امیر المومنین ہے، اور امیر المومنین کون؟ عمر فاروق۔ اور حضرت عمر فاروق کیا فرماتے ہیں حضرت علی کے بارے میں؟ اگر علی نہ ہوتے تو یہ عمر ہلاک ہو جاتا، یعنی جو بھی دینی مسائل، فقہی مسائل آپ پوچھتے تو علی سے پوچھا کرتے تھے۔ تو بتا رہا ہوں ان کی محبت اور مقام کیا علی کا۔ اور محسن بھائی ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہم بہادری کی بات کریں، شجاعت کی بات کریں تو اس میں حضرت علی کی ہمیں مثال نہیں ملتی، ہم علم کی بات کریں اس میں مثال نہیں ملتی، اسلام کے لیے اگر ہم دیکھیں تو اس کی قربانیوں کی مثال نہیں ملتی۔